بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی ابھی حدیث سنی ہے آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح مسجد میں آ کے قرآن کی 2 آیتیں 3 آیتیں ترجمے سے پڑھ لے تو اس کے لیے 2-3 گابن اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو یہ ترجمے کی کلاس لگتی ہے، بھائی بیٹھ کر سننے کی سماعت کے لیے ہی تشریف لے آیا کریں، بلانے سے بھی نہیں آتے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج کی جو آیات ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، یرمون کا معنی تہمت لگانا، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، یعنی کہ ایسی عورتیں جن کو بے حیائی کا پتہ ہی نہیں ہے، فحاشی کا پتہ ہی نہیں ہے، یا بے حیائی کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، زنا کے قریب بھی زندگی میں کبھی نہیں گئی، ان کو محصنات کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ایسی عورتیں الغافلات جو غافل ہیں۔ غافل کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی زنا کا سوچا ہی نہیں ہے۔ تو جس عورت نے کبھی زنا کا سوچا ہی نہ ہو، اس کے اوپر کوئی زنا کی تہمت لگا دے تو کتنا بڑا اس کے لیے صدمے کا باعث ہے کہ ایک عورت کو پتہ ہی نہیں اور کوئی اس کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے اور اس پر تہمت لگا دیتا ہے کہ اس نے زنا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت لوگ یرمونا جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات وہ پاک دامن عورتیں جو غافل ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، المؤمنات غافل بھی ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے والی بھی ہیں، مومنہ بھی ہیں، رسول کو بھی مانتی ہیں، اللہ کو بھی مانتی ہیں، آخرت کو بھی مانتی ہیں، دین کو بھی مانتی ہیں، دین پر چلنے والی ہیں، دین سے محبت کرنے والی ہیں، ایسی عورتیں۔ تو یہ 3 صفات اللہ نے بیان کی ہیں، اور یہ انتہائی اللہ کے ہاں برگزیدہ عورتیں ہیں کہ جو محصنات بھی ہیں، غافلات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں پر کوئی بدبخت اگر زبان کھولتا ہے تو لعنوا فی الدنیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا کے اندر بھی والآخرت، اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دھتکارا گیا، اللہ کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو دنیا میں بھی انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ کام بہت بڑا ہے کہ کسی پاک دامن غافل عورت کے اوپر کوئی دشمنی کی وجہ سے یا خاندانی دشمنی کی وجہ سے عزت کو خراب کرنے کے لیے کوئی تہمت لگا دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو انتہائی دردناک ہوگا۔ تو یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے ہم نے، تو اس آیت سمجھ آئی یہ آیت؟ اچھا، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، بعض نے کہا کہ عام ہے۔
تو بہرحال قرآن کا ہر حکم عام ہے، اور قرآن کا ہر حکم تا قیامت کے لیے ہے، اس لیے اس میں چاہے ازواج مطہرات کو شامل کر لیں، چاہے عام مومنہ عورتوں کو شامل کر لیں، سب کے لیے ہے کہ کسی بھی مومن عورت کے اوپر تہمت لگانا یہ بہت بڑی جرت والی بات ہے، دلیری والی بات ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اچھا، اگلی آیت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے بدبخت اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ گنوانا شروع کریں گے، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اور تیرے گواہ فلاں فلاں لوگ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ان کی گواہی بھی ہم تسلیم نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کے جسم کو حکم دیں گے، انسان کے ہاتھ بول اٹھیں گے، انسان کے پاؤں بول اٹھیں گے، اور انسان کی آنکھیں بول اٹھیں گی کہ یہ گناہ اس نے فلاں وقت فلاں جگہ کیا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت انسان پریشان ہوگا کہ یہ جسم میرا نہیں ہے۔ اسی کی خاطر دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان اپنی جان کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اب اس جسم کو پالنے کے لیے، اس کے بناؤ سنگار کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ہم ہر کام کرتے ہیں، چاہے وہ برا ہے چاہے اچھا ہے، چاہے وہ حرام ہے چاہے حلال ہے، یعنی اس جسم کی خاطر کرتے ہیں کہ اس کو اچھی خوراک دے لیں، اس کو اچھا لباس پہنا لیں، اس کے اوپر جو چہرہ ہے اس کو خوبصورت بنا لیں۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جان کے لیے تو کچھ کروں نا۔ تو کل قیامت کے دن جب یہ اعضاء آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے تو انسان سوچے گا کہ یہ جسم بھی میرا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 11 قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، یعنی کہ یہ سورہ شمس ہے، مجھے کوئی آیتیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ تو 11 قسمیں اللہ نے اٹھائیں، سورج کی، چاند کی، زمین کی، انسان کی، زمین کے پھیلانے کی، انسان کے نفس کی۔ اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کہ مجھے 11 قسمیں ہیں کہ تمہیں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کا اصل جو ہے اس کا اندر ہے، اس کو پاک کرنا ہے، جو اس کو پاک نہ کر سکا وہ برباد ہوگا۔ تو جو آیت آ رہی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یوم، قیامت کے دن، تشہد، گواہی دیں گی، علیہم، لوگوں کے خلاف، یوم، قیامت کے دن لوگوں کے خلاف گواہی دیں گی، کیا چیزیں؟ السنتہم، ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں۔ تو یہ حدیث کی تشریح، اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کر دی، جو میں نے ابھی سنا دی آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ اعضاء کو حکم دیں گے کہ وہ بول بول کر بتائیں گے کہ بندے نے فلاں وقت فلاں جگہ پہ یہ گناہ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوم، قیامت کے دن، تشہدو، گواہیاں دیں گی، علیہم، لوگوں کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ دنیا میں عمل کرتے رہے۔ تو یہ سب سے بڑی گواہی ہوگی، انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہاتھوں کا انکار کیا کرے گا کہ ہاتھ خود بول کے کہیں گے کہ مجھے فلاں غلط جگہ پہ اس نے استعمال کیا، آنکھیں خود بول کر کہیں گے کہ فلاں غلط بے حیائی کا یہ کام دیکھتا رہا، اور پاؤں خود بولیں گے کہ یہ چل کے گیا فلاں جگہ پر، تو اس کا انکار انسان نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ یہ بندہ مارا گیا، کہ جس کے اعضاء ہی بول اٹھے اس کے خلاف، تو وہ بندہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تو اس لیے انسان کو اپنے جسم کی خاطر غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے آنکھوں سے بد نظری نہیں کرنی چاہیے، بے حیائی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ، قیامت کے دن،
یوفیہم، اللہ پورا پورا بدلہ دے گا۔ وفا کا معنی ہوتا ہے بالکل برابر، جس میں ایک ذرہ کے برابر بھی آگا پیچھا نہیں، جھول نہیں، کمی نہیں، کوتاہی نہیں، اس کو کہتے ہیں وفا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یوفیہم اللہ، لوگوں کو اللہ پورا پورا بدلہ دیں گے، دینہم، ان کے دین کا، دین سے مراد یہاں پر اعمال ہے، دین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اعمال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ دے گا، الحق کا، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اس میں کوئی ظلم نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کمی ہوگی، ذرہ کے برابر عمل بھی اللہ سامنے کر دے گا۔ تو یہ اللہ ڈرا رہے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن سے بچ جاؤ، اس دن تمہارے ہر عمل کو اللہ تمہارے سامنے کرے گا۔ یومئذ، قیامت کے دن، یوفیہم اللہ، اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا، دینہم، لوگوں کے اعمال کا، الحق کا، حق کے ساتھ۔ یہ حق کا لفظ اللہ نے خصوصی بولا ہے، مطلب ظلم نہیں ہوگا، اللہ نا انصافی نہیں کرے گا، پورے حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور اے لوگو جان لو، اس بات کو سمجھ لو۔ یعلمون کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بات کو سمجھ لو، ان اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے بھی حق ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے، اور انصاف کے اعتبار سے بھی حق ہے، اللہ حق کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ وَيَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الحق المبین، واضح حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ آیت سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلی آیت جو ہے خاص طور پہ، پھر بات کو سمجھیے گا، پھر اگلی آیت، اس میں حضرت عائشہ کی پھر اللہ نے پاکیزگی بیان کی۔ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، الخبیثات، خبیث عورتیں، یعنی کہ جو اللہ کی نافرمان ہیں۔ خبیث کا مطلب عصیان کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الخبیثات، خبیث عورتیں جو ہوتی ہیں نا، للخبیثین، اللہ نے خبیث مردوں کے لیے بنائی ہیں، والخبیثون، اور خبیث جو مرد ہیں، اور للخبیثات، فرمایا کہ وہ خبیث عورتوں کے لیے بنائے۔ والطیبات، پاکیزہ عورتیں جو ہیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ والطیبون، اور پاکیزہ مرد جو ہیں، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اب یہاں تک اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ خبیث عورت خبیث مرد سے تعلق رکھتی ہے، اور خبیث آدمی خبیث عورت سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر نبی پاک ہے تو اس کی بیوی بھی پاک ہوگی، کیونکہ الطیبات للطیبین ہے۔ اللہ نے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے بنائی ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں کوئی خرابی ہوتی تو پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ بیوی میں بھی خرابی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہیں، اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ تو جیسے نبی پاک ہے، نبی اعلیٰ ہے، نبی عرفہ ہے، تو فرمایا کہ اس کی ازواج بھی اعلیٰ ہیں اور عرفہ ہیں، وہ کبھی بھی ایسی حرام زدگی کا کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ آیت بھی خاص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کی بارے میں اللہ نے نازل کی، اور فرمایا اولئک مبرؤون، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کا گھرانہ بری ہے۔ اولئک مبرؤون، نبی کا گھرانہ، مبرؤون، بری ہے، مما یقولون، جو لوگ بکواس کرتے ہیں، لوگ جو زبان درازی کر رہے ہیں، اولئک مبرؤون، اللہ فرماتے ہیں نبی کا گھرانہ کیا ہے؟ ان باتوں سے بری ہے۔ یہ اللہ نے گواہی دی۔ لہم مغفرہ، نبی کے گھرانے کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ رزق کریم اشارہ ہے جنت کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا مہمان بنائے گا۔ تو خاص طور پر یہ آیت بھی
حضرت عائشہ کے لیے، لیکن اس کا معنی عام ہے کہ دنیا کے اندر جو بدکارہ عورتیں ہیں، خبیث عورتیں ہیں، وہ بدکار شخص مرد کو ہی پسند کریں گے، اور ان سے شادی بھی بدکار قسم کا آدمی ہی کر سکتا ہے۔ پاکیزہ مرد، طیب مرد، پاکیزہ ذہن رکھنے والا کبھی بدکارہ عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ کوئی اگر توبہ کر لے تو یہ معاملہ علیحدہ ہے، توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت یا مرد توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لے تو پھر آپ اس کو خبیث نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ اللہ کی اطاعت میں اگر آ جاتا ہے مرد یا عورت، تو پھر مومن آدمی، پاک دامن آدمی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ آیت سمجھ آ گئی؟ اگلی آیت پڑھ لیں کہ کافی ہے اتنا؟ 3 آیتیں پڑھ لی ہیں الحمدللہ، 3 اونٹنیوں کے حقدار بن گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موجودگی میں۔ جی 4 آیتیں ہو گئی ہیں، تو اگر کہتے ہیں تو 1 آیت اور پڑھ لیتے ہیں، چلیں جی۔ ایک آیت جو اگلی آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے لیے اس کو واضح طور پر بیان کر دی۔ ادب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، داخل نہ ہوا کرو، بیوتن غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں۔ کسی اور کے گھر میں تم جا رہے ہو تو منہ اٹھا کے گھر میں داخل نہیں ہونا، یہ اللہ تمہیں ادب سکھا رہے ہیں۔ حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو۔ تستانسوا کا معنی کیا ہے؟ اجازت مانگنا، کنڈی کھڑکا لو، دروازے پہ دستک دے دو۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کا یہ معمول اور مزاج تھا کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہونے سے پہلے وہ کھنگارا کرتے تھے یا بلند آواز سے بولا کرتے تھے، کھنگورا مارنا، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ باہر سے کوئی اندر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ گھر میں مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں، عورتوں کی حالات مختلف ہو سکتے ہیں، تو یہ بڑی قیمتی اور اہم بات ہے۔ مشرکین مکہ میں یہ بد عادت تھی کہ وہ بغیر بتائے، بغیر دستک دیے گھر میں اندر داخل ہو کے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب ایک عورت ویسے ہی اگر لباس ہی اتار کے بیٹھی ہے گھر کے اندر کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، تو کیا وہ یہ برداشت کرے گی کہ کوئی آدمی آ کے سر پہ کھڑا ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ گھروں کے اندر تم نے بغیر اجازت کے داخل۔ اس میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی گھر میں داخل ہوتے تو پہلے سلام کہتے، السلام علیکم، اس کے بعد پھر آپ دستک دیتے۔ اچھا، اندر سے آواز آتی نا کون، تو آپ نے فرمایا کہ جواب میں تمہیں یہ نہیں کہنا کہ میں، بلکہ جواب میں اپنا نام بولنا ہے کہ فلاں ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس نے دستک دی، آپ نے فرمایا کون؟ اس نے کہا میں۔ تو آپ نے کہا یہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بہت غصہ کیا آپ نے شدید۔ آپ نے فرمایا اپنا نام بولو، تم کون ہو؟ میں، مجھے کیا پتہ کہ میں کون ہے، یا گھر والوں کو کیا پتہ کہ میں کون ہے؟ تو اب نام بولو گے تو تمہیں اجازت ملے تو داخل ہو جاؤ، نہیں ملتی تو واپس چلے جاؤ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سلام کرنا ہے اور دستک دینی ہے، اپنا نام بتانا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، یہ بھی ادب ہے، بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ دروازہ کوئی کھولے تو آمنا سامنا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر جاتے تو دروازے کی یا دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی بائیں سائڈ پہ کھڑے ہوتے، یعنی دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہونا ہے، بالکل سامنے نہیں کھڑے ہونا کہ تم اپنا منہ لے کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے کہ وہ دروازہ کھولنے والی بیچاری اگر جھانک کے بھی دیکھ رہی ہے تو وہ اگر چہرے پہ پردہ نہیں اور تم بھی اس کے منہ کو دیکھ رہے ہو کہ پتہ نہیں کون ہے، تکی ہو جائے، تو یہ بھی ادب ہے کہ دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے کی درازیں ہوتی ہیں نا، اس میں جھانکنا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جھانکے اور اندر سے کسی کو پتہ چل جائے نا کہ بندہ آنکھ لا کے جھانکتا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ غصے میں اس کی آنکھ پھوڑ دے، تو فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں، حالانکہ آنکھ انتہائی قیمتی چیز۔
اور اس کا قصاص بھی بڑا زیادہ، 10 اونٹ ہیں قصاص۔ اگر آپ کسی کی آنکھ ویسے ہی پھوڑ دیتے ہیں تو اس کا قصاص آپ کو 10 اونٹ ادا کرنا پڑے گا۔ اب 10 اونٹ دیکھ لیں کتنے مہنگے ہیں، 20 لاکھ روپے کے بن جائیں گے آج، جیسے کم و بیش۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر دراز میں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، چھاتی مارنا جنہوں کہتے ہیں کہ وہ چھاتی مارنا چاہتا ہے کہ پتہ نہیں اندر کی ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو، جو پھوڑے گا اس کو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ 3 قسم کے ادب انتہائی ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دستک دیں، سلام کریں، نام بتائیں، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوں، دائیں کھڑے ہوں، بائیں کھڑے ہوں، اور دراز میں سے جھانکنا یہ حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ تم داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو، وتسلموا، اور پھر سلام کہو، علی اہلھا، گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تمہیں نصیحت ہو جائے قرآن کو پڑھنے سے اور قرآن کو سننے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق